अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते मेरा रहें। नाम मोहम्मद, मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं वैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है महमूद गजनवी एक्सपोज सोमनाथ टेम्पल रेड। तो सोमनाथ का मंदिर कई दफ़ा जो है वो उसको तोड़ा गया, तो बड़ा नाम मेरे ख्याल में महमूद गजनवी का आता है उसमें। तो देखते हैं ये वीडियो और अपना बयान कर देंगे। और आजकल ये ना पाकिस्तान में काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि वो है क्या नाम उनका, अली मीन नहीं जो मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा। हाँ, तो उन्होंने कुछ बयान दिया कि भाई जो महमूद गजनवी है उसको ऐसे ही हीरो दिखा दिया, वो तो एक लुटेरा था। तो है भी सच्चाई देखा जाए तो देखते हैं ये वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कॉमेंट करते 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। ये महमूद गजनवी तो है नहीं है, वो तो लूट मार करके वापस चला जाता था। हमारी तारीख में उसको हीरो पेंट किया जाता है, जो मैं नहीं मानता। ये जो महमूद गजनवी एक हीरो है मुसलमानों के लिए, एक सिंबल है डिफाइंस का। और आपके तो गजनवी मिसाइल, आपके गौरी मिसाइल हैं, आपके तो डीएनए में है महमूद गजनी। पाकिस्तान नामी रियासत के वजूद में आने के बाद इसकी बहुत सी जस्टिफिकेशंस मुख्तलिफ हलकों के ज़रिए दी जाती हैं, जिसमें काफ़ी नैरेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं। एक स्टेट ऑफ पाकिस्तान का नैरेटिव है पहले रोज़ से, एक मॉडरेट नैरेटिव है जो ये कहता है कि मुस्लिम स्टेट और स्टेट फॉर मुस्लिम्स में फ़र्क होता है, और एक नैरेटिव ये है जो कहता है कि पाकिस्तान एक आइडियोलॉजिकल स्टेट बनी, मॉडर्न जदीद दुनिया की पहली, जिसका एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट और एक तसव्वुर था जो कि मटीरियलाइज़ करना है और इसके अलावा किसी बेनिफिट को नहीं देखना। और एक तसव्वुर जो कि इंतहाई रेडिकल फार राइट तसव्वुर है, वो ये है कि द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ द नेगेशन ऑफ इंडिया, यानी कि पाकिस्तान का बनाया जाना ही हिंदुस्तान की नफ़ी है। इसीलिए जो लोग इस आखिरी इंटरप्रिटेशन पे यकीन करते हैं, जिस पे मैं बिलीव नहीं करता, उसकी वजह यह है कि 5-6 हज़ार साल की कॉमन रूट्स को आप डिफ़ाई नहीं कर सकते, एक ही झटके में तोड़ नहीं सकते। तो अगर जो लोग इस पे यकीन करते हैं वो ये कहते हैं कि हर वो हिस्टोरिकल फ़िगर जिसने हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाया वो हमारा हीरो है, ये नहीं सोचते कि जिस खित्ते पर वो हमला आवर हो रहे थे उसमें हमारे अपने लोग भी यहाँ पर उनके मुतासरीन में से शामिल हैं। तो इसी वजह से जिस तरह आयशा जलाल कहती हैं कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने तारीख़ को आइडियोलॉजी से रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस हिस्ट्री विद आइडियोलॉजी। और जॉन एलिया साहब कहते हैं कि जिस मुल्क की नज़रियाती बुनियादें ही नफ़रत में पड़ी हों, उसके असाब कितनी देर उसका साथ दे सकते हैं। तो इसीलिए इस मर्तबा भी अगर हम बात करें, जिस तरह से फ्रेडरिक नीचे ने कहा था कि कुछ कौमें तारीख़ को एक म्यूज़ियम की तरह इस्तेमाल करती हैं, वक्त आने पे ज़रूरत के मुताबिक उससे एक अपनी पसंद का कॉस्ट्यूम निकाल के पहन लेती हैं, इस तरह हमने भी तारीख़ को एक म्यूज़ियम की तरह यूज़ किया है। कभी उसमें से टर्किश लिबास निकाल के पहन लिया, कभी सेंट्रल एशियन लिबास निकाल कर पहन लिया, कभी उसमें से अरबिक लिबास निकाल के पहन लिया, और कभी उसमें से ईरानियन लिबास निकाल कर पहन लिया। अगर नहीं पहना कोई लिबास तो वो अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन की तारीख़ का लिबास नहीं पहना। इस मर्तबा जो कंट्रोवर्सी जन्म ली, जिसकी आज हम बात करने के लिए आए हैं, ख्वाजा आसिफ साहब जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी जो इससे पहले एक टॉक थी एज अ फॉरेन मिनिस्टर एशिया सोसाइटी में, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट फ्रॉम एनी पाकिस्तानी डिप्लोमेट टू दिस डेट, came as a surprise that he did this. बट इसके साथ साथ इस मर्तबा एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि दरअसल महमूद गजनवी को मैं हीरो नहीं मानता, कोट एंड कोट ही वॉज अ थीफ एंड अ प्लंडरर हु लूटेड इंडिया, रेडेड इंडिया फॉर लूटिंग, यानी कि मैं उसको हीरो नहीं मानता, वो लुटेरा, चोर और डाकू था। और इस कंट्रोवर्सी के बाद बहुत से लोगों ने ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट को एंडोर्स भी किया, बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया, और इसके जवाब में तालिबान ने रिस्पॉन्ड किया। तालिबान ने यह जवाब दिया, कोट एंड कोट, हिज रिमार्क्स आर इंसोलेंट एंड हिस्टोरिकली इनएक्यूरेट, यानी कि उनके जो बयानात हैं इसमें कोई तारीख़ी हक़ाइक़ शामिल नहीं हैं। और तालिबान ने यह कहा कि ऑनरेबल फ़िगर था महमूद गजनवी, और ये भी कहा कि पाकिस्तान ने तो महमूद गजनवी के नाम पे अपने मिसाइल बनाए हुए हैं, और एट द सेम टाइम एक पाकिस्तानी ऑफिशियल उसको तनकीद का निशाना बना रहा है। ये तो आयरॉनिक बात है। इससे एक डिबेट जन्म ली जो कि एक नेशनल आइडेंटिटी की डिबेट है कि आइडेंटिटी हमारी दरअसल कहाँ पर स्टेम करती है, और साथ एक हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन की तारीख़ी पस मंज़र की एक बहस शुरू हुई। ख्वाजा आसिफ साहब की इस
स्टेटमेंट को आज हम टेस्ट करते हैं हाइपोथेसिस के तौर पे कि आया महमूद गजनवी कोई हीरो था या सिर्फ एक लुटेरा था। तो इससे पहले कि मैं आपको सोमनाथ के मंदिर पर होने वाले हमलों की डिटेल बताऊं और उसके पीछे मोटिवेशन क्या थी ये बताऊं, इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि मुल्तान में जो मैसेकर किए महमूद गजनवी ने उसकी वजह क्या थी। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि दरअसल उसकी हिंदुस्तान में आने की वजह क्या थी। पहले ये सुन लें कि गजनवीद एम्पायर का आगाज़ कहाँ से होता है और इसकी प्री हिस्ट्री क्या है। कुछ एम्बिशियस टर्किश जनरल्स जो कि दरअसल समनीद एम्पायर का हिस्सा थे मिड 10th सेंचुरी में, यानी कि 950s के अराउंड, वो एम करना शुरू करते हैं अपनी ताकत को बढ़ाने के हवाले से। और गजनवी डायनेस्टी जो है वो अलुब्तकीन से उसका आगाज़ होता है, जो ख़ुद एक समनीद टर्किश जनरल था, खुरासान का गवर्नर जिसको लगाया गया था। और साथ साथ ये कि खुरासान का गवर्नर बनने के बाद ज़बुलिस्तान का इलाका जो कि ईस्टर्न अफ़गानिस्तान है, वहाँ पर अलुब्तकीन ने अपनी इजारादारी कायम की। वहाँ पर मौजूद जो हिंदू शाही ख़ानदान का कंट्रोल था वो उनसे लिया। और इसके साथ साथ ये कि सेंट्रल और ईस्टर्न अफ़गानिस्तान का रीजन इसके बाद खुल गया, जो कि प्रेडोमिनेटली एक पेगन रीजन था, यानी कि जहाँ गैर मुस्लिम आबाद थे। ठीक है, अलुब्तकीन की मौत के बाद उसके सन इन लॉ सबुक्तकीन ने अपना रूल जो है वो आगे बढ़ाया और 977 में गजनवीद मिलिट्री के वो हेड बन गए और खुरासान में जो इंटरनल रिबेलियंस हो रहे थे उनको कंट्रोल किया दरअसल सबुक्तकीन ने। साथ साथ ये कि सबुक्तकीन की भी जो रूट्स थी वो टर्किश थी और किर्गिस्तान की रूट्स थी, यानी कि मेनली तो तुर्क लोग थे ये। और इसने गजनवीद स्टेट की बुनियाद रखी और इसी का बेटा था जिसका नाम था सुल्तान महमूद गजनवी। सबुक्तकीन के दौर में राजा जयपाल जो कि हिंदू शाही डायनेस्टी से था, उसने गजना को अटैक करने की कोशिश की 986 में, जिसके जवाब में सबुक्तकीन ने बदला लिया हिंदू शाही से, उनको डिफ़ीट किया और काबुल रिवर का कंट्रोल हासिल कर लिया। अब ये सब कुछ महमूद गजनवी से पहले हो रहा है। ठीक है, और पेशावर तक जो तसल्लुत था वो कायम कर लिया सबुक्तकीन ने। और इस सारे अफेयर की कोई भी आइडियोलॉजिकल मोटिवेशन नहीं थी जो हमें बताई जाती है। हमसे झूठ ये बोला जाता है कि ये सब कुछ सिर्फ आइडियोलॉजी की बेस पे, फेथ की बेस पे, मज़हब की बेस पे हो रहा था। लेकिन मसला सिर्फ ये था कि हिंदुस्तान में घुसें कैसे, क्योंकि सबको मालूम था और आज भी है कि ये सोने की चिड़िया से कम नहीं था। 997 में सबुक्तकीन की डेथ होती है, जिसके बाद वो अपने आयर के तौर पे, यानी अपने जानशीन के तौर पे जिसका नाम देकर जाता है कि ये गजनवीद एम्पायर के थ्रोन पे, मनसब पे बैठेगा, वो उसका छोटा बेटा इस्माइल होता है। माइंड यू कि महमूद गजनवी को नॉमिनेट नहीं किया जाता, लेकिन महमूद गजनवी इनकार कर देता है अपने बाप की इस विल से, और वो ये कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि उसको तो ताकत चाहिए थी। इसीलिए जो हमें बताया नहीं जाता, हमें तो सिर्फ ये कहा जाता है कि हर कोई जो यहाँ पर बाहर से आके लोकल्स को मार के गया वो राइचियस था। ठीक है, तो वो अपने ही भाई के ख़िलाफ़ जंग का आगाज़ कर देता है, इस्माइल को हरा देता है और उसको उठा के गज़गान के किले में सारी ज़िंदगी के लिए उम्र कैद दे के, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे के बंद कर देता है। ठीक है, और गज़ना का कंट्रोल हासिल कर लेता है। ये वो दौर है जब गज़ना कोई बहुत बड़ा शहर नहीं था, ना उसकी कोई बहुत बड़ी अर्बन इंपॉर्टेंस थी, लेकिन क्योंकि महमूद गजनवी अपने आप को वहाँ से एसोसिएट करता था, इसीलिए उसने सारा लूट और प्लंडर जो भारत से चोरी किया और उठाया उसको वहाँ ले जाकर शिफ्ट करना शुरू कर दिया। इस दौरान अपनी लेजिटिमेसी को बरकरार रखने के लिए उसे किसी ना किसी की एफर्मेशन भी चाहिए थी, किसी का आशीर्वाद भी चाहिए था, और वो मिला बगदाद की अब्बासिड कैलिफेट से। कैलिफ अल कादिर ने एंडोर्स कर दिया गजनवीद एम्पायर को, जिसके बदले में महमूद गजनवी ने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भेजना शुरू कर दिए हिंदुस्तान से चुराए गए बगदाद, ताकि ये ताल्लुक़ कायम रह सके और उनका हाथ इसके सर पर रहे। इसके साथ साथ हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं, जिनके नाम और किताबें मैं आपको आखिर में बता दूंगा, आप ख़ुद भी पढ़ सकते हैं अगर आप मुझ पर डाउट करें कि कोई प्रोपेगेंडा कर रहा है। ठीक है, वो ये भी कहते हैं कि महमूद गजनवी बज़ाते ख़ुद सेल्फ प्रोक्लेम्ड अपने आप को सुन्नी इस्लाम का डिफेंडर कहा करता था, और वो सिर्फ बारबेरिक या वो सिर्फ जुल्म गैर मुस्लिमों पर नहीं बल्कि गैर सुन्नी लोगों के ऊपर भी किया करता था। और इसके साथ साथ जो इराक़ और ईरान की बुई डायनेस्टी थी उसके ख़िलाफ़, और जो इस्माइली फ़ातिमीज़ थे, जो शियाइट फ़ातिमीज़ थे जो कि इजिप्ट और सीरिया में थे, उनके ख़िलाफ़ अपने आप को एक वाहिद ताकत कहा करता था। अग्रेसिवली सुन्नी इस्लाम को प्रमोट भी करना शुरू किया, और साथ साथ ये भी कहा कि ना सिर्फ गैर मुस्लिम बल्कि हर वो इंसान जो कि मेरे इस थियोलॉजिकल फ्रेमवर्क से एग्री नहीं करता उसको ज़िंदा रहने का हक़ नहीं है, और इसका मैं आपको सबूत दूंगा आगे जाके, ये अभी सिर्फ
کہانی نہیں ہے. غزنوید امپائر ایکسپینڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے انڈر محمود غزنوی آفٹر 998. اور اگر اس امپائر کی وسعت کی، اس کی واسٹنس کی بات کی جائے تو ویسٹ میں آذربائیجان، ایسٹ میں گینگیز ویلی آف انڈیا، اس کے علاوہ نارتھ میں خوارزم اور ساؤتھ میں پاکستان کا، حالیہ پاکستان کا علاقہ مکران اور سندھ کا انڈین اوشن. اتنی بڑی امپائر ریز ہو جاتی ہے. 999 میں سمنید جو ڈینسٹی ہے اس کو غزنوید تباہ کر دیتے ہیں. سجستان جو کہ صفریدز کے انڈر تھا 1009 میں، اس کو تباہ کر دیتے ہیں. بلوچ کو مکران میں ڈیفیٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ خوارزم حاصل کر لیتے ہیں خارکنید سے معاہدہ کرنے کے بعد، اور ایک نئی ڈینسٹی کا جو ملٹری کیپٹل ہے وہ غزنہ کو بنا لیتے ہیں. اب آ جائیے ہندوستان کی طرف. جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ہندو شاہی جو ڈینسٹی تھی اس کے خلاف اس سے پہلے ہی سبکتگین کے دور میں لڑائی شروع ہو چکی تھی، کیونکہ مسئلہ صرف لینڈ کا رہا ہے. یہی بات ہم نے محمد بن قاسم والی ویڈیو میں کی تھی کہ ہمیں اور آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ بتایا گیا کہ دراصل اس کی واحد موٹیویشن صرف پائٹی تھی. بالکل ایسا نہیں تھا. یہاں پر بھی یہی تھا کہ ہندو شاہی ڈینسٹی ایک بہت بڑا روڈ بلاک تھے غزنوید امپائر کی ناردرن انڈیا میں ایکسپینشن کے درمیان. اس کو توڑنے کے لیے یہ سب کچھ شروع ہوا. 1001 میں جے پال کو، جو کہ ہندو شاہی ڈینسٹی کا حصہ تھا، جو بادشاہ تھا، اس کو ڈیفیٹ کیا گیا. اس کے بعد میں جے پال کا بیٹا اننت پال 1009 میں اس کو ڈیفیٹ کیا گیا. اور کشمیر کے جو پرنسز تھے انہوں نے اس سے پہلے ایک الائنس بھی بنائی تھی غزنوید امپائر کے خلاف 1004 میں، لیکن اس کو بھی محمود غزنوی نے ڈیفیٹ کر دیا. اس دوران 1021 میں آگے جا کر کشمیر پر بھی کافی ریڈز کی گئیں، لیکن سکسیس لمیٹڈ رہی، اور تقریباً 14ویں صدی تک، 14 سینچری تک جو اسلام تھا کشمیر نے اس کو امبریس نہیں کیا. آگے چلیں تو اس سے پہلے کے کچھ واقعات آپ کو بتاؤں تو 1004 میں بھٹنڈا کے راجہ جو کہ ساؤتھ آف لاہور میں تھا اس وقت، 120 ہاتھی ان سے چھین لیے گئے، پلنڈر کیا گیا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ تھنیسر ریجن جو 1014 میں حملے کا شکار بنا محمود غزنوی کے ہاتھوں، وہاں پر جو چکرا سوامی کا آئیڈل تھا، یعنی کہ مورتی تھی، اس کو توڑ دیا گیا اور اس کو اٹھا کے غزنہ شفٹ کر دیا گیا. تو یہ انیشیل سائنس تھے کہ محمود غزنوی کی آرمیز جہاں جایا کرتی تھیں وہاں پر روتھلیس پلنڈر ہوا کرتا تھا، وہاں کسی اور ریلیجن کی رسپیکٹ نہیں ہوتی تھی، اور وہاں پر پبلک ہیوملیشن ہوا کرتی تھی ہر اس چیز کی جو کہ اس کے راستے میں حائل تھے. لیکن ایک فرق یہ ہے جو ہسٹورین بھی کہتے ہیں کہ جزیہ نہیں لیا گیا اس کے دور میں، نہ ہی فورس کنورژن پہ انسسٹ کیا گیا. صرف یہ کہا گیا کہ جو پیسے آپ کے پاس ہیں نا وہ ہمیں چاہیے. ٹھیک ہے. تو اب آپ کو موٹیویشن سمجھ آ رہی ہوگی کہ کیا تھی ان سارے حملوں کی. وہ کنورژن بھی نہیں تھی، وہ بعد میں کس طرح شروع ہوئی وہ آپ کو آگے جا کر بتاؤں گا. لیکن سب سے پہلے جو اکنامکس تھیں وہ سب سے بڑا پارٹ تھا اس کا. 1018 سے 19 کے درمیان ماتھرا کے اوپر، جس کو مترا بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر محمود غزنوی کی آرمیز حملہ کرتی ہیں. یہ برتھ پلیس ہے لارڈ کرشنا کی، جو کہ ہندو تھیولوجی میں ایک ڈیٹی ہیں، اور یہاں پر امینس ویلتھ چرائی جاتی ہے، لوٹ اور پلنڈر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگر مینشن کریں، میں آپ کو اگر بتاؤں کہ کتنے بڑے نمبر میں یہاں سے چوری کی جا رہی تھی، تو وہ جو کناوج کے راجہ تھے، صرف کناوج کے راجہ جو کہ ہندو پرنس میں سب سے لیڈنگ فگر تھے اس ٹائم پہ ہندو پرنسز میں، صرف وہاں سے 3 ملین درہم محمود غزنوی صاحب اٹھا کے اپنے ساتھ لے گئے تھے. 3 ملین درہم، 55,000 سلیو، 55,000 غلام اور 350 ہاتھی. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کس فیتھ کی خدمت ہو رہی ہے کہ اگر آپ نے ایک جگہ پر اپنی اجارہ داری قائم کر لی، میں نے مان لیا، اس وقت ہیومن رائٹس تو نہیں تھے، یہ بھی مان لیا، یہ بھی مان لیا کہ اینشینٹ ایج تھی، باربیرٹی عام تھی، یہ بھی مان لیا، لیکن پیسے وہاں سے نکال کے کہیں اور جا کے انویسٹ کر دینا، یہ کس فیتھ کی سروس ہے مجھے نہیں معلوم. ٹھیک ہے. 1025 سے 26 کے درمیان سومناتھ کے مندر پر حملہ کیا جاتا ہے، جس کو پاکستان کی ٹیکسٹ بکس نے ہمیشہ بہت زیادہ ہیویلی گلوریفائی کیا، اور اسی لیے آج پاکستان میں مائنورٹیز کا یہ حشر ہے کہ سمجھ نہیں آتی ان کی زندگی بچائیں کیسے، جو صرف 2-2.5% رہ گئی ہیں انہیں بھی کس طرح بچانا ہے، جب کتابوں میں بچوں کے ذہنوں میں یہ ڈالا جا رہا ہے کہ ہیرو وہ ہے، سلوٹ اسے کرو، جو کہ صرف اسی لیے مندر کو پلنڈر کرنے کے لیے آئے کہ وہاں پر ایک انارمس ویلتھ تھی. کیا خوبصورت میسج دیتے ہیں ہم. ٹھیک ہے.
تو ساؤتھ ویسٹرن کوسٹ آف کاٹھیا واڑ پیننسولا تھا، یعنی کہ کاٹھیا واڑ کا جو علاقہ تھا اس کا ساؤتھ ویسٹ تھا جہاں پر سومناتھ ایگزسٹ کرتا تھا، اور یہ مون گاڈ مہادیوا کا ٹیمپل تھا جس میں فیبولس ویلتھ ایگزسٹ کرتی تھی. ٹھیک ہے، یہاں پر تھر کے علاقے سے، ملتان کے ڈیزرٹ سے ہوتا ہوا محمود غزنوی آتا ہے اور حملے کرتا ہے. وہاں پر میسکر کیا جاتا ہے، تقریباً 55,000 لوگوں کا قتل عام ہوتا ہے اس سائٹ کے اوپر جس کی میں بات کر رہا ہوں. اور محمود غزنوی صاحب بذات خود ٹیمپل کے اندر انٹر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سر کاٹو اس مورتی کا. ٹھیک ہے، اور یہاں سے ہسٹوریکل ایسٹیمیٹس کے مطابق 10 سے 20 ملین دینار، 1 سے 2 کروڑ دینار سونے کے چرا کے غزنہ شفٹ کر دیے جاتے ہیں. ہیوملیٹ کیا جاتا ہے لوکلز کے ڈیٹیز کو. ٹھیک ہے، اس کے جواب میں بغداد سے ان کے لیے ایک آنر آتی ہے اور انہیں کہا جاتا ہے ہیمر فار دی انفیڈلز، یعنی کہ کفار کے لیے ایک ہتھوڑا جو کہ ان کو مسل دے گا. ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اس ٹیمپل کو جلا کے راکھ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اور اس کو آگ لگا دی جاتی ہے. اس ساری ٹیل کو آپ پڑھ سکتے ہیں محمد ناظم کی کتاب لائف اینڈ ٹائمز آف سلطان محمود آف غزنہ میں، اگر آپ کو سورسز پہ یا فیکٹس پہ کچھ ڈاؤٹ ہو تو. ایک اور بہت عام کتاب جو کہ ہسٹری آف سویلائزیشن آف سینٹرل ایشیا بائی سی ای باسورتھ کے نام سے ہے، یعنی کہ سی ای باسورتھ نے لکھی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام حملے دراصل اسلام کے لیے نہیں بلکہ گولڈ کے لیے، اس کے علاوہ سولجرز یعنی کہ اپنی فوج کو بڑھانے کے لیے، سلیوز یعنی کہ مزید غلاموں کو فوج کا حصہ بنانے کے لیے، اور انڈین پرنسز کی اسینٹ حاصل کرنے کے لیے کیے جا رہے تھے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے، کیونکہ اس ساری ایکسرسائز میں صرف ایک اوور لیپ ہے، وہ اکنامکس، پیسہ. اسی لیے اس نے کنورژن آف اسلام پر بھی کوئی کنڈیشن نہیں رکھی کیونکہ وہ پرائیورٹی تھی ہی نہیں. صرف ایک ایکسیپشن ہے، وہ ہے لاہور، جہاں پر اس سے پہلے ہی محمد بن قاسم کے ایرا کے بعد روٹس تھیں اسلامک فیتھ کی. اسی وجہ سے یہاں پر کنورژنز ہوئیں ان حملوں کے رزلٹ میں، لیکن اور کہیں نہیں ہوئی. باقی سب گریجولی بعد میں ہوا، لیکن ڈائریکٹلی محمود غزنوی کے آرڈرز پر نہیں ہو رہا. اب سب سے امپورٹنٹ اور سب سے آئرونیکل فیکٹ آپ کو بتاتے ہیں. پاکستان کے اندر ٹیکسٹ بکس میں 2 فگرز کو بہت زیادہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، محمود غزنوی کو بھی، محمد بن قاسم کو بھی. جبکہ مزے کی بات یہ ہے کہ محمد بن قاسم کے آنے کے بعد پاکستان یا ہندوستان یا اس پورے ریجن میں جو مسلم کمیونٹی پیدا ہوئی، جو مسلمان ایگزسٹ کرتے تھے، محمد بن قاسم ان سب کو کافر کہا کرتا تھا. اس کی وجہ سن لیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ سندھ اور ملتان اسپیسیفکلی جہاں پر محمود غزنوی نے آ کر یہ دیکھا کہ یہاں کے جو مسلمان ہیں وہ اہل تشیع فاطمیز کو سپیریئر سمجھتے ہیں سنی ابیسڈز کے اوپر، تو اس نے کہا کہ تسی تے سارے ہی کافر ہو اور آپ کو ختم کرنا تو میری اولین ترجیح ہے. اب آپ حساب لگائیے کہ ہم ایٹ دا سیم ٹائم ان دونوں اینٹیٹیز کو اپنی کتابوں میں بڑا بنا کر پیش کر رہے ہیں. بچوں کو یہ نہیں بتا رہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو کیوں مارتے تھے. کیا وجہ تھی کہ فاطمیز نے کبھی ابیسڈز کو اور ابیسڈز نے کبھی فاطمیز کو ریکگنائز ہی نہیں کیا. کیا وجہ تھی کہ یہ دونوں مسلمان ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے خون کے پیاسے کیوں تھے. ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ دراصل یہ ساری کی ساری بیٹل ہی ہندوستان کے اگینسٹ تھی اور ہندوؤں کے اگینسٹ تھی. لیکن یہ کیا ہو رہا ہے آگے سن لیں. 1006 سے 1010 کے درمیان محمود غزنوی نے ملتان پر حملے کیے اور وہاں پر موجود فتح داؤد، ابو الفتح داؤد کے نام سے جو ملتان کو رول کر رہا تھا رولر، جو کہ اسماعیلی تھے وہ بھی کلمہ گو، یا وہ تھے یا نہیں وہ تھیولوجیکل ڈیبیٹ ہے، لیکن اسلام کی ایک برانچ سے ریپرزنٹیشن لے رہے تھے جو انہی کے اگینسٹ محاذ کھول دیا، حالانکہ وہ ٹرسٹ کرتا تھا محمود غزنوی پہ، اور وہاں پر اسماعیلی میسیکر کر دیا. جتنے اسماعیلی تھے اس میں سے میجورٹی ملتان میں گلے کاٹ دیے، خون کی ندیاں بہا دیں محمود غزنوی نے. فتح داؤد جو کہ رولر تھا ملتان کا، وہ وہاں سے بھاگ گیا، پکڑا گیا، اور سلطان محمود غزنوی نے صرف ایک شرط پر فتح داؤد کو چھوڑا. وہ شرط کیا تھی کہ تم مجھے 2 لاکھ درہمز کا جو گولڈ ہے وہ رینسم میں یعنی کہ تاوان میں دو گے، ادروائز تمہاری جان نہیں بچے گی. وہ اس نے دیا، اور یہ بھی کہا کہ اسماعیلی فیتھ کفر ہوتا ہے، اسی لیے اس کو بدلو اور سنی اسلام کا حصہ بن جاؤ، جو کہ ہوا. اب آپ نے سن لیا کہ اسماعیلیز کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ تھا، جو کہ یہاں پر پڑھایا جا رہا ہے کہ صرف ہندوؤں کے ساتھ تھا. ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ
اہل تشیز کے اگینسٹ کیا ہوا 1029 میں جب بوئید ایمریٹ تھی ناردن ایران کے اندر وہ کمزور پڑی تو یہاں پر بھی غزنوید امپائر چڑھ دوڑی، ٹھیک ہے، میسکر کر دیا وہاں بھی اسماعیلیوں کا، متازلائٹس کا اور مزدکائٹس کا. یہ تمام مسلمان برانچز آف تھیولوجی کہہ لیں یا پھر آپ یہ کہہ لیجئے کہ ڈفرینٹ مسلک تھے، لیکن یہ نہیں دیکھا گیا کہ یہاں پر کوئی کلمہ گو ہے یا نہیں. صرف یہ دیکھا گیا کہ ابیسڈس اور ہماری جو تھیولوجیکل برانچ ہے اس کے ماننے والے ہیں یا نہیں ہیں، باقیوں کو سر عام قتل کر دو. اور یہاں پر کوٹ ان کوٹ ہسٹوریکل ریکارڈز یہ بتاتے ہیں کہ محمود غزنوی نے یہ کہا کہ یہ میری ریلیجس ڈیوٹی ہے کہ میں پاک کروں اپنے مذہب کو تمام کفار سے. تو یہ وہ بنیادیں ہیں جو آج پاکستان کے اندر ہم اپنے ہی بھائیوں کو مار رہے ہیں نا، جس میں 1947 کے بعد سے کمیونل وائلنس آج تک ختم نہیں ہوا اور ہم ایک دوسرے کے اوپر ہی اٹیک کرنا شروع ہو گئے. وہ نیچے نے کہا تھا نا، ان دا ٹائمز آف پیس اے وارئر اٹیکس ہمسیلف، کہ جب 47 کے بعد وہ مسئلہ تو ختم ہو گیا ہندو مسلم، تو پھر یہ وارئر جو پیدا ہوا اس نے اپنے اوپر ہی حملہ کر دیا. یہ ہیں بنیادیں اس کی. یہاں پر 3 بنیادیں ہیں جہاں پر مسلکی جنگ کے نام پہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کے گلے کاٹے، چھوٹے چھوٹے ڈفرینس کی بنیاد کے اوپر. اور ہم انہیں کیا کہتے ہیں؟ چیمپئنز آف دا فیتھ، وداؤٹ سینگ کہ وہ فاطمیز کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے، اسماعیلیز کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے، متازلائٹس کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے، اور ہر اس اینٹی کے بارے میں جو ان کی انٹرپریٹیشن آف اسلام کے اگینسٹ کھڑی ہے. یہ کون سا اسلام ہے آپ مجھے سمجھا دیجیے. ساتھ ساتھ بڑا کنٹروورشل کوٹیشن بھی ہے. اگر آپ کتاب پڑھیں جینیس آف دیئر ایج بائی ایس فریڈرک اسٹار کے نام سے جو رائٹر ہیں انہوں نے لکھی ہے، اس کا چیپٹر 8 ہے غالباً، آپ پڑھ سکتے ہیں، جس میں یہ پروف دیا گیا کہ محمود اور مسعود جو ان کے بیٹے تھے وائن ڈرنکنگ کے کافی شوقین تھے. ٹھیک ہے، اس دوران ایک اوپریسو ملٹری اور ایک ڈیسپوٹک گورننس کی بنیاد رکھی جاتی ہے، کیونکہ ملٹری ڈائریکٹلی پیمنٹس کی بنیاد پر کام کیا کرتی تھی، اسی لیے کانکویسٹ اور پلنڈر اور لوٹ کا خون منہ کو لگ گیا تھا، اور اسی لیے ایک سیویئر آپریشن میں لوگ زندہ تھے جو کہ تنگ بھی تھے ان سے. 1030 میں محمود غزنوی کی ڈیتھ ہوتی ہے اور اس کے بعد 1040 میں غزنوی امپائر تباہ و برباد ہو جاتی ہے، کیونکہ اس امپائر کی بنیاد میں ہی لوٹ تھی. اسی لیے اگر انسٹیٹیوشنل بلڈنگ یا لوگوں کی خوشنودی کے لیے کام کیا گیا ہوتا تو 10 سال نہ لگتے اتنی بڑی امپائر کو صفائے ہستی سے مٹ جانے میں. سیلجکس آئے اور انہوں نے تباہ کرنا شروع کر دیا، اور اس کے بیٹے جس میں مسعود تھا، محمد تھا، وہ اپنے ہی وزیر جو کہ زیادہ ٹیکس نہیں لایا کرتے تھے، بذات خود یہ بھی ان کو جیلوں میں ڈال کے ٹارچر کرتے تھے کہ ہمیں زیادہ پیسے کیوں نہیں کما کر دیے. یہ تھیں بنیادیں غزنوی امپائر کی جس کو ہم لوگوں نے سر پہ بٹھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ایون البیرونی نے جو حملے تھے 17 حملے جو ہندوستان پر محمود غزنوی نے کیے، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ہندوز اسکیٹرڈ ایز ڈسٹ ان فیئر، اتنا خوف طاری کر دیا لوکل کمیونٹیز پہ کہ وہ ریت کی طرح الگ الگ ہو کر ڈسپرس کر گئے. اس کے علاوہ جو گریٹ لائبریری آف رے تھی، یعنی کہ رے کا علاقہ، جب میں نے آپ کو بتایا بوئید امپائر میں یہ لوگ گھسے تھے تو وہاں پر اس پوری لائبریری کو صرف اسی لیے آگ لگا دی گئی کہ وہاں پر اہل تشیع رائٹرس کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، یہ بینولنس دیکھ لیجئے آپ، جس کو بہت سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا خواجہ آصف صاحب کی بات غلط ہے؟ میں کہوں گا بالکل نہیں. ہی از 110% رائٹ اینڈ آئی انڈورس اسٹیٹمنٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ کہنے سے آپ جھجکتے ہوں گے لیکن ہم نہیں جھجکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ کو ہم نے کاسٹیوم کے طور پہ یوز نہیں کرنا. ہمارے ساتھ جائے، ہمارے خلاف جائے، ہم نے اس کو آن دا فیس ویلیو جو تاریخ ہے ویسے ہی ایکسپلین کرنا ہے. اگر یہ نہیں کریں گے، بچوں سے جھوٹ بولیں گے، تو کل کو جھوٹ کی بنیاد پہ پیدا ہونے والے انسان جو ہے نا، وہ کچھ بھی زندگی میں کر نہیں پاتے. پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت بالکل غزنوی میزائلز بنائے گئے شارٹ رینج، اور ان کا نام غزنوی میزائلز رکھا گیا. اس کے علاوہ پی ایم اے میں غزنوی کمپنی بھی ہے، 12 میں سے ایک کمپنی، جو کہ اٹ از نیمڈ آفٹر دا غزنوی امپائر اور سلطان محمود غزنوی. ساتھ ساتھ یہ کہ ساؤتھ ایشیا کے کریکلمز میں بہت سیلیبریشن ہے سلطان محمود غزنوی کی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ایک اسکلپٹر بھی ہے، پاکستان مونیومنٹ میوزیم جو اسلام آباد میں ہے، محمود غزنوی کا ایک مجسمہ وہاں پر رکھا گیا ہے، اس کی جو پلنڈرز اور لوٹس ہیں ان کو کمیموریٹ کرنے کے لیے. اور ملک ایاز کا ایک ٹوم بھی ہے لاہور کے اندر، جو کہ غزنوی دائرہ کی ایک بہت بڑی میموری کے طور پہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اور اردو کی بنیادیں بھی غزنوی دائرہ میں ڈالی گئیں، یہ بتایا جاتا ہے. کاش کہ یہ سب کچھ جو ہم نے آپ کو بتایا ہے یہ بھی بتایا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں
کہ اس خطے میں جہاں پنجاب کے رہنے والے، بے شک کوئی پنجابی ہو یا اس خطے میں جو بھی رہنے والا تھا، اگر اس نے اپنے اینگل سے اس کی ہسٹری کو آبجیکٹیولی پڑھا ہو تو وہ یہ کہے بغیر رہ ہی نہیں سکتا کہ محمود غزنوی اور غزنوید امپائر کے انڈر صرف لوٹ اور پلنڈر اور اس کے علاوہ لوکل کمیونٹیز کی تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ وقت ہے کہ ہم اس ہسٹری کو ری وزٹ کریں. ہم نے 80 سال تقریباً گزار لی ہیں جھوٹ بتا بتا کے بچوں کو. کیا ملا آپ کو؟ وٹ ڈڈ یو گیٹ آؤٹ آف دیز لائز؟ نتھنگ. یا تو آپ کانسیکوینشلزم کا ایک مقدمہ ہوتا ہے نا کہ آپ ایک ایکٹ اسی لیے کریں کہ اس کا رزلٹ اچھا نکل رہا ہے، اس کی اپنی مورالٹی بے شک کچھ بھی نہ ہو. اس کا تو رزلٹ بھی ڈیزاسٹر نکلا. 71 میں آدھا پاکستان ٹوٹ گیا، باقی پاکستان ابھی نیشنل انٹیگریشن کا ایشو آیا ہوا ہے، بلوچ پشتون پنجابی کے درمیان میں کامنالٹی کیا ہے یہ ایشو آیا ہوا ہے. اس سب کو ریزالو کرنے کے لیے اوتھینٹک ہسٹریز پڑھائیے. خدا را بس کر دیجئے جھوٹ بولنے کو، چھوڑ دیجئے یہ تمام ٹیکٹکس جو کہ صرف ڈیزاسٹر میں رزلٹ کر رہے ہیں. ریکنیکٹ کیجئے اپنی روٹ سے اور ہر اس تاریخ کو نگیٹ کیجئے جس نے ہمارے خطے میں آ کے صرف ظلم ڈھایا اور ہم نے ان کو سر پہ بٹھا لیا. تھینک یو. ویڈیو ختم ہو گئی بھائی صاحب. سرکار میں ہوتے ہوئے اگر یہ بندہ اس طرح کی بات کی ہے نا، قسم سے دل جیت لیا خواجہ آصف نے. کی کیا کی ہے اس نے؟ اور بھائی وزیر دفاع ہے میں ہمارا. نے وہی تو بات کی کہ سرکار میں ہے تو پاکستان کی سرکار میں آفیشل بندہ ہے بالکل، اور بہت بڑا عہدہ دیا ہوا، ڈیفینس کا عہدہ دیا ہوا ہے، تو چھوٹا موٹا عہدہ نہیں. ہم نے یعقوب بھائی کالجز میں اسکول میں ان دونوں کو ایک عظیم فاتح کے طور پہ پڑھا ہے. تو آج نہیں پڑھا اس نے یہ علاقے فتح کیے، وہ علاقے تو آج نہیں بتاتے. بات نہیں آپ سے، مطلب اس نے اتنی سیدھا کلیئر بولا کہ یہ لٹیرا تھا ہمارے سسٹم کے منہ پہ اس نے تماچا ہمیں تو مارا. یہ پڑھایا جاتا ہے کہ بھئی اسلام کو وہ پھیلا رہے تھے. اب یہ کون سا اسلام ہے ایک جگہ پہ 50,000 لوگوں کو مار دینا؟ صرف اس لیے کہ وہ اہل سنت نہیں تھے. کیا بات ہے بھائی صاحب، عجیب بندہ تھا. اس کا مطلب ہے جو یوسف بھائی نے اس دن بات کی ظالم بندہ تھا. ہم نے کچھ دن پہلے ویڈیو کی تھی کہ جتنے بھی سب کانٹیننٹ میں اوپر سے آئے ہیں وہ ظالم ہی آئے ہیں، طاقت اس میں کے لیے انسان کوئی بھی نہیں آیا. سونے کی چڑیا کو پتہ چلا ایک منظر سے 10 لاکھ سے بھی اوپر 10 ملین یعنی کہ کروڑ سے بھی اوپر اس ٹائم سونے کے سکے، 1 کروڑ سونے کے سکے. بھائی یوسف بھائی اس اندازہ لگاؤ اس ٹائم کی بات. تو آج کہہ رو رہے ہو بھائی، تمہارے رونے سے کچھ ٹھیک ہونے والا ہے یا وہ واپس آ جانا. وہ ہم تو بھائی صاحب چلو واپس آنے سے ہمیں کوئی دقت واپس نہیں، یا کوئی تنگی پریشانی نہیں ہے. ہمیں تنگی پتہ ہے اگر آج بھی وہی سسٹم چل رہا ہے اور ان ظالموں کی جڑیں وہی ہیں تو یہ رونا. اچھا یہاں پہ مجھے یہ بتاؤ، چھوٹی سی بات غلط ہے اس کو. یہ جو خواجہ صاحب چلو آپ کے بقول مان لیتے ہیں غلط پڑھایا گیا، غلط وہ کام ہوا، آپ کے باوجود یار ایک منٹ جو نہیں آپ کے حساب سے نہیں، یار بات سنتے لے وہ سر جو ویڈیو میں بتا رہے ہیں ٹھیک بتا دیا انہوں نے، مان لیا. لیکن جن کی حکومت ہی 72 سال سے چل رہی ہے، اب عمران خان کو بیچ میں نہیں رہنا، حقیقت بات کرنی ہے. جن کی عمران خان کے 3 سال نکال دو اس کو تو کسی بات کا پتہ ہی نہیں تھا یار. اچھا ایک منٹ میری بات، اس کا دادا پردادا بھی اس کا دادا پردادا بھی سیاست میں مر گئے. آج یہ بھی تیسری بار یہ اس سیاست میں آ چکا ہے نا. 70 سال میں 3 بار وزیر اعظم بنا نواز شریف، شہباز شریف دوسری بار بن گئے. اس بندے کو آج یاد آیا یہ کیوں یہ سارا سبجیکٹ وہ جو چینج نہیں کر سکتے عوام کو حقیقت. آج جو کہہ رہے آج بھی جب یہ حقیقت سچ بول رہا ہے خواجہ صاحب، آج ہی حکومت میں زیادہ سبجیکٹ لے کے آئے کہ سچ بتائیں ان بچوں کو آج ہی پڑھایا جائے. وہ کوئی ایجوکیشن منسٹر نہیں ہے. اگر یہ ترمیمیں چینج کر سکتے ہیں اپنی مرضی کی ہر چیز میں یہ بھی چینج کر سکتے ہیں، الگ نہیں کیا سکتا. آج بھی تعلیم کی جو اس کا تعلیم کا منسٹر ہے، ایجوکیشن منسٹر ہے، وہ کون ہے؟ کون ہے؟ خواجہ صاحب کے نیچے تو ہے نا. آج بھی ان کو بولے پورے پاکستان کے اندر جو صحت کا ادارہ ہے، سوری تعلیم کا ادارہ ہے، اس میں سچ ہونا چاہیے، جھوٹ کچھ نہیں بتانا چاہیے. بچوں کو حقیقت بچائی جائے، بچوں کو جھوٹ پہ بچایا جائے.
1947 बात कर दी अपनी सियासत के लिए, बस उसके ऊपर खुद तो अमल करो। यार बात तो सुन, 1947 से हमारा सिस्टम की बुनियाद ही झूठ पे है, तो उसको झूठ ही लेके चले हम जाना है। सबने बदलना है। आप पॉलिटिशियन तो किसने बदलना है? सबने बदलना है। नहीं, वैसे तो कोई काम होता है कि सियासतदान नारा लगा देते हैं, इसके ऊपर नारा जो लगाया है, ये बिल पास करवाया ना सेनेट से, इसके ऊपर पूरा मुद्दा हो, इसको तो पूरी तकरीर हो गई, ये झूठ क्यों खिलाया गया है, क्यों बच्चों को पढ़ाया जा रहा है आज भी? बिल क्या सिस्टम है, ये एजुकेशन सिस्टम ही थोड़ा चेंज करे तो करे ना, किसने करना, किसके हाथ में कमान है? कोई इनके हाथ नहीं में करता, सब इनके हाथ में कमान है, ये चेंज करने की कोशिश तो करे ना यार। तुम मुकम्मल नहीं, कोशिश तो करे, स्टार्ट तो करे ना। चलो इमरान खान सच को आ बोलने जाएगा, की- इमरान खान आ जाएगा, बोलना के कर दे। ओ यार वो तो वो चला एक- गया, एक मिनट बात वो तो सुन ले, चला गया, वो तो एक मिनट चोर था, वो तो लुटेरा बात तो था, सुन ले। उसको सियासत का तारक इल्म नहीं था, ये तो पढ़े लिखे बंदे हैं। ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ था, वो क्या सिस्टम सही नहीं कर सकता था, और उसको तो इस्लामी- चलो चलने नहीं दिया किसी उसको तो ने, सिर्फ इस्लामी ये जीवन तो देने चले का हुए मतलब हैं, ये आज भी इनके बच्चे भी तो हुकूमत में आ चुके हैं। अच्छा एक और चीज जो बड़ी मजे की मैंने सर की वीडियो में यार मुद्दा ये और था भाई। मुद्दा ये ख्वाजा सबने के लफ्ज बोल रहा है कि जो वो महमूद गजनवी लुटेरे थे, इन्होंने बोला वो लुटेरे थे। अच्छा उन्होंने सही कहा कि गलत कहा? अगर उन्होंने सही कहा है, इन्होंने अगर सही कहा नबी ने है, फिर उसके ऊपर अमल भी कराएगा। नबी को जाके गोली मारे, फिर इसने सही होना है। ठीक, वो जो गलत पढ़ाया गया है वो आज रोक क्यों नहीं सकते, आज उसके ऊपर कोशिश तो यार करें बोल ना। तो दिया, आने वाले 3-4 नस्लें वो तो सुधर जाएंगी, वो तो हकीकत को समझ समझ जाएंगे, नहीं लग रही यार। वो तो समझ जाएंगे ना तुझे कि पता यार क्या? सारी हिस्ट्री गलत पढ़े। जो सर मुजम्मल ने बताया है, एक मिनट। इसकी वीडियो के मुताबिक तो मुझे भी वो लुटेरे वो लग रहे ऐसे ही हैं। होता है, पता अभी क्या तुम है? कह रहे थे कि अगर ख्वाजा अगर सच तुम्हें बोल रहा इमरान है। खान का सारा चिट्ठा काला चिट्ठा दिखा देना, हाँ। इतना अंधभक्त तू है कि तूने आज भी नहीं माना कि इमरान का ना ना ना, जहाँ उसने गलत किया है मैं मान रहा हूँ, नहीं कितनी मानता बार हूँ। माना है, लेकिन तुमने कभी भी नहीं इनसे माना। वो बेहतर है। अगर उसकी हुकूमत होती ना, 1-2 बार वजीर बना होता, तुझे ये हर चीज आईने की तरह नजर आ जाती सही है। है। हाँ, जब वही सीटों की हेरा फेरी करके आया मतलब था, सीटों को हेरी फेरी केड़ी, ये महमूद गजनवी की बात हुई है, सुल्तान इसमें एक की सबक बात मिला है हो रही है। यकूब भाई, अगर इमरान खान उस वक्त का होता ना, यार बना भाई क्यों तुम खबर उस लेवल तक नहीं पहुंचोगे जहाँ पर 1988 में उसको नवाज शरीफ कहता था तू मिनिस्टर बन जा, तू मेरे नीचे आ जा, भाई, कोई भी हेलो, होता ले हेलो, ले। यार, अगर उस वक्त इमरान खान आया होता या उसकी पावर ये होती भाई, तो सच और सच होता, ओ झूठ भाई झूठ यहाँ होता। तो सुनो, नवाज शरीफ को हुकूमत को आर्मी ने गिराकर खान साहब को लाए थे। ओ यार, महमूद गिराने गजनवी की ने बात भी मत अपने कर। भाई की हुकूमत को नहीं माना। यार सारी उसने दुनिया उसको में जेल हो में रहा है। बंद करके लाया। पावर ये का सारी फर्क दुनिया में अच्छा होता है, बताओ कोई यहाँ एक पर कंट्री क्या में नहीं फर्क है। हुआ? सारी दुनिया में से एक अच्छा दूसरे को गिरा के आ जाता वही है। सिस्टम चल रहा है। वो सारी दुनिया में, पाकिस्तान के अंदर तो नहीं ना अकेला हो रहा। और सब सर ने ये बताया है कि अब अच्छा। एक मिनट फिर आप बोलो। तारक ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? होता है यार खान साहब भी तो यही करते हैं। सारी उसकी बात कर रहा हूँ। और ये खुद नहीं मानता कि वो उसका मिशन था कि वो सदर पाकिस्तान बने और सारी पावर। बिल्कुल पावर होती तो कुछ तो लगवा गजनवी भी लेता, तो कुछ पावर ही चेंज चाहता करता। था। तो सबसे कोई गलत बड़ी बात- हिस्ट्री को ठीक हिस्ट्री सबसे बड़ी बनाता, बात- अब सच को सच बताता। सबसे बड़ा हथियार क्या है? मजहब। सबसे बड़ा हथियार क्या यूज किया लोगों ने? मजहब। लेकिन भाई एक भाई हिंदुस्तान सोने की चिड़िया वाकई था। अब एक मंदिर, सोमनाथ के मंदिर में अगर करोड़ सोने के सिक्के हो सकते हैं तो अंदाजा लगाएं फिर कितना है। कई मंदिर से यकूब भाई, यकूब अगर बाहर से कोई आया, अगर सब कॉन्टिनेंट के अंदर है, तारक जो यहाँ भी पर है, ये उसने सवाल लूट है लिया है, यार, बस सोने बस। की चिड़िया होने के बावजूद ये इतने ही कमजोर थे कि ये हर मर्तबा लुटते ही रहे। सब ने लूटा और सिस्टम ही इतना एक ही गंदा है फौजी ना। कमजोर थी असल में या इधर गद्दार नहीं, पैदा मैं- होते मैं- यार, गद्दारी होने नहीं, सोने भाई, की चिड़िया अब मतलब बात तो इतने सुन, भाई बात सुन ले। तगड़े थे। अब मुद्दा ये है कि भाई उस वक्त जो है सैकड़ों स्टेटें थी, हर स्टेट में अलग अलग बादशाह राजा महाराजा होता था। अब एक जो है वो तगड़ी फौज किसी राजा के साथ लड़ती है, अब वो अकेला उसका सामना नहीं कर पाता, वो तो मार खाएगा। अब उधर से जो गुलाम मिलने उन्होंने साथ मिलाने हैं। फिर वो उसकी फौज इतनी तगड़ी थी भाई। एक मिनट मैं बता मुझे इसका जवाब में तो सारे ये हमारे बावजदाद सारे हिंदू ही यार, थे। एक लेख साफी ने वो बोला एक-एक था, कर को मारते एक हैं। एक काल हमारे तो एक ये साफी ने इकट्ठे नहीं बोला हो सकते थे जब हमें पता नहीं। चले कि ईरान में तख्ता पलट हो चुका है। अब नहीं हो सकते, इधर करके दिखाओ फिर आज के दौर में करके दिखाओ। मैं बताता हूँ कैसे। एक मिनट आप नहीं, चुप कीजिए, आज एक के मिनट दौर में यार ज्यादा यकूब भाई, चलता है। यूसुफ भाई, कल एक साफी का मैं इंटरव्यू सुन रहा था पाकिस्तानी का।
اس نے بولا پاکستان کی ہسٹری کے حالات کے بارے میں جو طارق بھائی اسے کہ عمران خان نواز شریف سرداری اگر تینوں ایک دن پہ آن دی ٹیبل بیٹھ جانے ہمارے آدھے معاملات ٹھیک ہو جانے وہ تو پھر وہ نواز شریف نے اپنی روٹی صرف پاور کے لیے عمران خان اپنی پکنی ہے. میں نے بولا نہیں تھا اس دن یہ پاور ایسی چیز ہے اس کے لیے آپ کو ظالم بننا پڑتا آپ کو ہر روز تو پھر صرف انویٹر کوئی برا مت کہیں تو میں اپنے اندر بھی بات کر رہا ہوں جو وہی ہے اس سمے کے تھے بھائی صاحب یہ بھی بادشاہت اپنے اچھا اسٹیٹوں کی یار چاہتے میری ہیں. بات اور کیا بادشاہ چاہتے صرف کوئی برا نہ ہے وہ کہیں گناہگار ہو گیا ابھی سے. گناہگار تو ہیں. اب تو ایک شریف اپنے بندہ ہے. خطوں کو بچانے کے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. آواز تو اٹھاتے اب رہتے بھائی کچھ بھی نہیں کیا بھائی. اب ایک تگڑے فوج ہوتی ہے ایک کمزور فوج آپ کا ایک بھائی ادھر مر رہا ہے آپ نے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. ہم کرتے آج وہ مر گیا لوٹتا رہا مارتا رہا اس وقت کوئی تگڑا ہی نہیں تھا. اچھا ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہے دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ وہ لوٹ کے لے کے وہی سسٹم ابھی چل رہا ہے کہ نہیں کدھر چل لے رہا گیا ہے؟ وہی سسٹم ابھی چل رہا ہے کہ نہیں چل اتنا رہا تارک اس نے اتنا لوٹا یار میں پریشان ہوں وہ گیا وہی کہ سسٹم ابھی چل رہا ہے افغانستان پھر بھوکا ہے وہی پھر بھوکے کے بھوکے ہیں. ترقی کر اچھا رہا ہے. وہی ان سسٹم کے پلے تو آج بھی کچھ نہیں چل رہا چوروں کے کب دیے جلتے ہاں ہیں. جی. یہ بات بھی ہے نا وہ اکثر میں ایک سٹوری سناتا ہوں کہ وہ ایک چور باپ چور تھا اور وہ نا ایک دفعہ بیٹے کو بھی چوری کرنے کے لیے لے جاتا ہے. تو بیٹا پوچھتا ہے کدھر چوری کرنی تو کہتا ہے وہ جو دیا جل رہا ہے نا ادھر کرنی. تو بیٹا پوچھتا ہے کہ پہلے بھی کبھی کیے کہتا ہاں کئی دفعہ کیے. تو وہ بیٹا ان کو کئی مرتبہ کئی مرتبہ لوٹا ہے ان کو جن کا دیا تو جل رہا ہے. بیٹا کہتا ہے کہ بھائی باپ کو کہتا ہے کہ واپس آ جاؤ آج بھی ان کا دیا جل رہا ہے جن کو اتنی دفعہ لوٹا ہے اور ہمارا آج بھی نہیں جل رہا. اچھا وہی بھی دیکھنا کہ اتنے امپائر تھی کہ 10 سال بعد غدق ہو گئے. آج کے دور میں بھی وہ دیکھ جو لو لوگوں کی لاشوں کو اکٹھا کر کے کرسی بنائی گئی ہو تو وہ کب تک ٹکے گی بھائی. وہ اس کا مقصد ہی لوٹ مار تھا اور جو لوٹ مار کا پیسہ تھا اور جن کے ہتھے چلا لوٹ مار کے وہ بھی لے اچھا گئے. ایک اور چیز میں اس ٹائم اندر بیچ میں بول رہا تھا وہ جو سسٹم سب کانٹیننٹ میں آیا تھا نا یا باہر سے یا اوپر سے وہ ابھی تک وہی ہے اور جس نے پاور حاصل کرنی اس نے ظالم بننا. اور باقی بھی فائنلی بات ہم یہ کریں گے کہ یہ پاکستان کی نا ایک ایسا مشن تھا جس کی وجہ سے نا صاف ظاہر ہے کہ بھائی ان کو اپنی عوام کو اپنے ساتھ اپنے آئیڈیا کے ساتھ جوڑ کے رکھنے کے لیے یا ہندوستان کے خلاف نفرت بھرنے کے لیے نا ایک مدعا بھی چاہیے تھا کہ جس کی وجہ سے نا یہ دونوں میں نا ہندو میں نفرت الگ کنٹری کیوں بنایا. الگ کنٹری تو بن گیا لیکن ہسٹری میں جو پڑھایا گیا وہ تو مدعا تھا نا. آج پاکستان میں ایک اور بھی مدعا جو ہے نا سب سے جو بڑا مدعا جو ہمیں دکھایا جاتا ہے جو بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہندو جو ہیں وہ کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ بہت ظلم کرتے ہیں اور انڈیا میں نفرت کس لیے کہ بھائی وہ ہمارے پاس دہشت گردی کرتے ہیں. اور یہ دو مدعے اب اندازہ لگا لو پھر یہ تھوڑے مدعے ہیں. وہ سال کی ویڈیو کی ساری آنکھیں کھل گئی ہیں یار. اگر لال ٹوپی والے کو سنو تو وہ کہتا ہے فلانے نے آ کے ہندوؤں کو اس طرح کاٹا فلانے نے آ کے ہندوؤں کو اس طرح ذبح کیا اس طرح کر کے نہیں سناتا اسٹوریاں. تو بھائی نہیں جھوٹ نہیں سچ ہے. انہوں نے بھائی صاحب اور مندر لوٹا جھوٹ نہیں ہے وہ سچ ہی وہ بھی کیا بتا رہے ہیں. میری بات سنیں ہماری جو ہسٹری ہمیں جو آج یہ گورنمنٹ جو آفیشیل جو سسٹم دکھا دے نا وہ ساری ہمیں آنکھوں میں جھوٹی دکھا دے. اور ایک اور بھی چیز ہے بھائی ہم کنورٹڈ ہیں کوئی اوپر سے نہیں ہے. ہاں جی صاف ظاہر ہے کہ بھائی ہمارے بھی ماں باپ شروعات میں کچھ سکھ تھے کچھ ہندو تھے ایسے ہی تھا. دادا پڑتا تھا بھائی اگر ماں باپ تو نہیں ماں باپ تو نہیں لیکن وہ ہو سکتا ہے جو پرانی چھٹی ساتویں پیڑھی جو ہے نا ہو سکتا ہے وہ بالکل بھائی ان کے اگر میں ایک جانتا تھا ہمارے نسب دانی جو پیڑھی جانتا ہے وہ گنتی جو پوری وہ تک گن کے لے جاتا ہے. تو میں وہ نام سنتا تھا میں کہتا عجیب و غریب نام تھے اس میں. ہمیں مجھے اپنی پیڑھی کے 8 تک آتے ہیں تو چھٹی ساتویں 8ویں ہندوستانی نام ہی ہے. تو یہی ہے ایسا ہی ہے 7ویں 8ویں پیڑھی ہماری وہی نکلنی ہے بھائی. تو ہمیں ایک ہی ہے نا بھائی ہمیں اوپر سے یہاں کے لوگوں نے بھی لوٹا اوپر والوں نے بھی. کہنے کا مطلب یہ بھائی کہ اگر وہ لٹیرے آئے انہوں نے یہاں پہ عزتیں لوٹی انہوں نے ہمارے جو بزرگ تھے ان کے پیسے لوٹے جداد لوٹی مارا کاٹا الگ سے. اور وہ بھائی ہمارے لیے ہیرو بالکل نہیں. میں یہ آج سے نہیں کہہ رہا میں یہ شروعات میں جب تھوڑا سا سیکھنے لگا تھا نا یوٹیوب پہ کام کرنے لگے تھے بھائی
اور اس دن سے بھائی میں نے یہی بولا تھا، یعقوب یاد ہوگا تمہیں، میں نے بالکل یاد میں نے ہے. بولا کہ بھائی صاحب یہ جو لٹیرے بھائی صاحب وہ وجہ یہ ہے کوئی ہیرو شیرو اس کی نہیں. وجہ اچھا، یہ ہے مزے کہ کی بات ہے، تمہیں یعقوب بھائی یہ ایک خواجہ صاحب تیسری بار وزیر دفاع بنائے، انہوں نے اپنے مزاحوں کے نام کن کے اوپر رکھے ہوئے؟ یا وہ عالمی اس بندے کو شرم نہیں آتی پھر نہیں. اس کو سب کو جانتے ہوئے اپنے مزاحوں کے نام وہ رکھنے اس نے کم از کم کس نے آواز رکھے تو ہوئے؟ جو وزیر اٹھائی ہے. دفاع ہے، وہ اس سے پہلے رکھے ہوئے ہیں. اس سے پہلے اس کے بزرگ تھے، وہ بھی تھی حکومت میں یار، پہلے. یار، وہ غلط ہسٹری کو ٹھیک کیوں تو پھر عمران کا تیرا وہ تو یہ غلط ہسٹری کیوں آج بھی پڑھائی جا رہی ہے؟ یار ہمیں طارق عمران صاحب، خان کو صحیح ہسٹری نہیں پتا. یار عمران خان کی تو حکومت ہی نہیں نہیں، رہی، وہ 3 سال میں تو اس کا سمجھو جیسے لگ کی سیدھا نہیں اچھا ہوا. 3 سال حکومت تھی اس کی، ہاں بالکل آئی ہے 3 3 سال. سال رہی ہے. ایک ہاں، مرتبہ کیا رہا ہے؟ وہ تو کرونا میں نکل گئی نا. رہا کیا ہے بھائی؟ وزیر اعظم وزیر اعظم صرف نام کا وزیر پاکستان کا اعظم. سب سے پاورفل بندہ وزیر اعظم. لیکن وہ بھائی اور وہ کرونا میں وہ نکل گئے اس کے نام بیچارے کرتا، کی. اس وقت وہ اسلامی چورن دیتا رہا لوگوں کو. اور اب طارق یہ صاحب بات کرتا ہے عمران اور خان کی. ہزاروں کام تھے اس بندے کو حکومت 5 سال کرنے دیتے تجھے سب نظر آ جاتا. ہزاروں کام کو ایک دن بعد جو اس نے ڈھنگ کا کیا ہو. میں نے 20 بار تجھے گنوائے ہیں. کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ 20 بار گنوائے ہیں تجھے. جیسے کوئی کام تیری حکومت میں، یہ بحث ہے محمود غزنوی صاحب کی، بہت کام کیے. یہ بحث اس کے اوپر ہی ہماری کرتا ہوں. عوام کے جو ہے نا وہ اس نے دل ہاں. پھیر دیے بھائی. بالکل. الگ لیول کا اسلامی چورن. چلو خواجہ سے محمود غزنوی کے نام پہ جو مزار رکھے ان کو تو تباہ کر دینا. ان کے اوپر جو غوری غزنوی ان کو تو تباہ کر دینا. اگر یہ بے غیرت انسان اتنا بکواس کر رہا ہے ان کو ہر چیز کو تباہ کر دینا. میں کہتا ہوں آرمی چیف صاحب کے سامنے جا کے کہے کہ یہ لٹیروں کے نام پہ کیوں رکھے ہیں؟ ہے جرت تو کرے نا ادھر جا کے بات. دنیا کے سامنے تو بولنا. بات کر دی اس بندے نے، اس کے سامنے تو منہ تو نکل جائے گا اس کا، پتا چلے ادھر تو شی نکل جائے گا اس کا. بھائی بیٹھ جائے. اگر اس نے وزیر دفاع بن کے بیٹھا ہوا ہے، الو کے بچے کو پتا تو خود ہے نہیں کسی بات کا. صرف جلتا ہے ان سے. کیوں جلتا ہے ان سے. انہوں نے نا خان کو پیل کے رکھا ہوا نا. پیل کے اس لیے رکھا اس کی جلتی ہے. ہے. ایسا بغیرتوں کی اوقات ہے کوئی پیلنے کی. یہ بغیرت جاہل انسان، ان پڑھ انسان، صحیح. پڑھا لکھا یہ بیٹھا ہوا کسی کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا. یہ تھوڑا سوال کا صرف جواب اس بغیرت انسان کو کسی نے چھوڑ دیا بس. اتنا بول دیا کہ تو یہ لفظ بول دے تیری بلے بلے ہو جاتی. تو بڑا پڑھا لکھا انسان ہے، اچھا. خواجہ سے بہت اچھا انسان بن گیا. اچھا پڑھا لکھا نہیں ہے وہ. واہ اب یہ ٹھلو کا پڑھا لکھا ہوا بات سن ہے، رہی. اپنا نام تو یہ بول نہیں سکتے. میری بات سن لے. تو بول قل سکتا واللہ تو پڑھنی نہیں آتی انہیں، بسم اللہ تو پڑھنی نہیں آتی انہیں. انگلش میں کو بول دیتے ان کو پتہ نہیں ہوتا کیا بول رہے ہیں. ایک منٹ باتیں کر رہے ہیں. ایک منٹ کوئی مزار بتاؤ جس کا ان کے اوپر نام نہ ہو. سوشل ایشیا پہ نا سینٹرل بات ایشیا کرتا کے ہے. ٹور پہ گیا خواجہ صاحب. اس سے یہ سوال ہوا تھا کہ محمد بن قاسم اور محمود غزنوی آپ کے سب کانٹیننٹ کے ہیرو ہیں. تو اس نے سیدھا بولا میں ان کو ہیرو نہیں مانتا، وہ ہمارے لٹیرے، ہمارا سسٹم نے ہم پہ یہ چیزیں تھوپی ہوئی. کب کہا تھا؟ یہ جو سوشل ایشیا کے پلیٹ فارم پہ اس نے یار یہ بندے یہ بیٹھ جائے تھا. اس نے کہا تھا چلے اتنی نہ کرو. لیکن اتنی نفرت میں نہیں کر رہا ہوں. یہ کوئی نفرت- اتنی 72 سال ہو گیا تو شریف خاندان بھٹو خاندان کو حکومت کرتے ہوئے ان سے یہ چیز ہسٹری نہیں اثر پڑھائی گئی. کیوں انہیں ہسٹری چینج کر سکے؟ 72 سال ہے کہ 3 سال زیادہ ہے کہ 72 سال زیادہ ہے. ایک منٹ. اب نا بھٹو خاندان نسل مر گئی، ساری سے مر گئی. شریف خاندان سارا مر گیا. آج تک ایک ہسٹری نہیں ٹھیک کر بات سکے. سنے گا. غلط ہسٹری جو پڑھائی جا رہی ہے. اچھا بھائی اسلامی چورن کی بات کروں. خان صاحب بات لے خان کے تو 3 سال آگے لے آتا 72 بھول جاتا ہے تو. بھائی پرائم منسٹر تھا. یا تارک وہ بھی پرائم منسٹر ہی تھے 3 اور 72 سال. چپڑاسی نہیں تھے، وہ بھی پرائم منسٹر ہی تھے. بھٹو خاندان اور شریف خواجہ خاندان. آصف کا کیا قصور ہے؟ اس نے تو بات تو سمجھ کرنا. کر خواجہ کا باپ بھی حکومت میں تھا، تارک دا خواجہ بھی حکومت میں، خواجہ کا بیٹا بھی حکومت میں آ رہا ہے. سچ بولنا ہے یہ تکلیف ہے. آج تک کسی بندے نے اتنی ہمت تو نہیں کی کہ یہ چیز بول دے. یہ چیز ہے. میں کہتا ہوں اس نے اتنی بات کر دی. اس کی اتنی یہی بڑی بات عزت یار. ہے. اس کا تو قسم سے منہ چوم لو. طارق بھائی وہ بھی سینٹرل ایشیا چلو اب بھی چلو غیرت آ گیا ہے، غلط ہسٹری کہہ رہے ہیں لیکن آج ہی چینج کر دینا. اس کے بعد ابھی بات کم سے کم بات اسمبلی میں تو کھڑا ہو کے کر سکتا ہے نا. چلو نہ چینج کرے، اسمبلی میں کھڑا ہو کے اتنا تو کہہ دے جتنا ادھر کہہ دیا. اتنا ہی تو صرف سے اتنا لفظ ادھر ہی کہہ دے، ہے بے قلم. وہاں پہ تو نہیں کہہ سکتا یہ. اب اس بندے نے کیونکہ اتنی اس کی بات- ساری پارٹی اس کے منہ پر چھتر مارے گی. چلو بھائی ٹھیک ہے. خان صاحب آئے اتنی تو اوقات نہیں اس یار کی. بات کر کر دے لے بھائی، بھائی. لیکچر بات کر کی دے. بات بہت ہے تیری کو. بے غیرت انسان. بلا وجہ نفرت کہیں کی ہے، نکال کہیں پہ رہا ہے. کہیں بھی نہیں نکال رہا. میں کہہ رہا ہوں میں نے اسمبلی میں بول اور تیرے میچ سینٹ میں یوز کرنا تھا
निगरानी के नीचे उधर ये जाके उसकी बोल ले, जिम्मेदारी नहीं है। बोले जाके, क्यों बोले? क्यों नहीं बोलता उधर, तू बोल। उधर जाके बोल ले ना। तुम यूथ ये बोलो। मैं नहीं कहूंगा उसको लुटेरा, मैं नहीं मानता उसको लुटेरा। अच्छा, बस बात- नहीं मानूंगा हाँ, उसको। तो बस आ गई ना असल में, अंदर की बात आ अंदर गई की ना, बात आ गई। जलन जहाँ से हो रही थी। लुटेरा, लुटेरे तो ये है जिन्होंने असल पाकिस्तान वजह को तो लूट ये के थी। बाहर ले सच गए। बोल रहा है, ये हाँ। वजह है। सारी इंडस्ट्री तक आपकी खुद की बहर है। सही है, ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ये इसका मानसिकता है भाई, ये मानसिकता असल में तो अंदर से मैं तकलीफ कभी हो भी रही नहीं थी। कहूंगा महमूद अल्लाह जाफरी उसको का लुटेरा, मैं नहीं क्यों मानता। दिया है? अब नहीं आगे मानता। ना, अब ये से- लुटेरा है, से इसके बाप मामला दादा आगे ना। लुटेरा है, इसकी पार्टी लुटेरे है। चलो, जिसने अपने बच्चों को सारा माल इधर से लूट कर दिया हुआ है वो लुटेरे नहीं है। हाँ बिल्कुल, लूट के ठीक है दूसरे भाई। एक ढेला भी नहीं अपने दिया, इनके लूट बच्चे बाहर हाँ, ढेल रहे हैं। हाँ, तुमने इनकी बच्चियां जो, मैं लफ्ज नहीं, बच्ची किसी की बात मैंने करना नहीं चाहता, फिर बुरी बात होगी। ये इसको पूछ लो, खुद पूछ लो इसकी जायदाद किधर है, किससे बनाई हुई इमरान खान की है, जायदाद किधर उसकी है? तो है ही नहीं जायदाद। वो सारी पूरी बेटी- दुनिया में बेटी- बता दे कहाँ उसकी जायदाद, बेटों बता को दे सारे मुझे। पैसे देता वो है। मांगे टांगे पे वो तो और- हॉस्पिटल बनाया, और- मांगे टांगे पे यूनिवर्सिटी बनाई, उसकी तो अपनी है ही सुन नहीं। ले भाई, तेरे को पता तो है। लूट के सारा तो ये ले गए। ऑफशोर कंपनियां बना के बाहर माल ले जाते रहे। कोई ऑफशोर, इसकी कंपनी बता दे तारक, वो सारा पैसा किधर से गया है? किसका? इधर से गया है। और जाने दे चलो जी, सही है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रहिए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। गल अल्लाह हाफिज़। करें।